حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس پدری صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک انصاری خاتون کے غلام سالم کو منہ بولا بیٹا بنایا اور اپنے بھائی ولید بن عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اسی طرح حذیفہ نے بھی سالم کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور ان لوگوں کی یہ عادت تھی، لوگ اس بیٹے کو اس متبنی جس نے بیٹا بنایا ہے کے نسب سے پکارا کرتے تھے اور اس کی وراثت سے حصہ بھی دیتے تھے۔ پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریعت میں تمہارے چچا زاد۔ تو لوگوں نے ان کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارنا شروع کر دیا، اور جس کا باپ کا پتہ نہ چل سکے تو پھر اس کا آقا یا دینی بھائی زیادہ مستحق ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سہیل بن عمرو القریشی عامری کی بیٹی سہلہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کے نکاح میں تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم تو سالم کو بچہ سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ نے اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنے گھر میں رہائش دی تھی، اس طرح یہ بھی ابو حذیفہ کے ہمراہ انہی کے گھر میں رہتے ہیں، اور میں گھر کے کپڑوں میں ہوتی ہوں اور مجھ پر اس کی نظر پڑتی ہے، اور اب تو قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہو چکی ہے جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مشورہ دیا کہ تم اس کو دودھ پلا دے۔ سہلہ نے اس کو 5 گھونٹ دودھ پلا دیا، وہ ان پر حرام ہو گیا، اور اس کے بعد وہ اس کے رضائی بیٹوں کی طرح ہو گیا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن اسے صحیح میں نقل نہیں کیا گیا، اور اس میں یہ ہے شریف عورت کا ہر مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2692۔